الرحمن الرحیم۔ نجاسات کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، جن جانوروں میں مدرجہ بالا صفات نہ ہوں۔ مدرجہ بالا صفات کیا ہے؟ یعنی جو کل ہم نے صفات بیان کی تھی وہ صفات جن جانوروں میں نہ ہوں۔ کون کون سی صفات؟ پہلے بتایا تھا کہ یہ وہ خون جہیدہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور رگ کاٹے اور خون اس کا دھار مار کے نکلے، خون جہیدہ رکھتا ہو۔ اور دوسری صفت یہ بتائی ہے کہ وہ حلال گوشت ہو لیکن عارضی طور پر حرام گوشت ہو گیا ہو، یعنی نجاست کھانے کی وجہ سے حرام گوشت ہو گیا ہے۔ پہلے تو حلال گوشت ہے، مرغی حلال گوشت ہے نا، گائے حلال گوشت ہے، اونٹ حلال گوشت ہے، لیکن وہ حرام کھا رہے ہیں، پخانہ کھاتے ہیں یا کوئی حرام چیز کھاتے ہیں جس کی وجہ سے عادت پر بڑھ جاتی ہے حرام کھانے کی ان میں، یعنی مرغی کی عادت ہے حرام کھانا یا گائے بھینس وغیرہ ان کی عادت ہے حرام کھانا، تو وہ عادت بن گئی ہے ان کی حرام کھانا، اس عادت کی وجہ سے ان کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ اس جانور کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جانور جس کی اب رگ کاٹے اور اس کا خون دھار مار کے نکلے، اس کا پیشاب اور پاخانہ کیا ہے؟ اچھا، یہ دو صفات جن جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ آج بتا رہے ہیں کہ جن جانوروں میں مدرجہ بالا صفات نہ ہوں، یعنی یہ دو صفتیں جن جانوروں میں نہ ہوں، ان کے پیشاب اور پاخانے کا کیا حکم ہے؟ یعنی نہ تو وہ نجاست کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کا خون جو ہے وہ کیا ہے؟ جہندہ ہے، یعنی ان کے رگ کاٹے تو خون دھار مار کے نکلے، یہ بات۔ اچھا، تمام حلال گوشت جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے۔ بتا رہے ہیں تمام حلال گوشت جانور جو ہیں ان کا پیشاب اور پاخانہ کیا ہے؟ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ پاک ہے تو کھا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسے پاک نہیں ہے۔ پاک سے مراد یہ ہے کہ اگر حلال گوشت جانور کا پیشاب کپڑوں کے اوپر آپ پڑا ہے یا ان کا گوبر کپڑوں کے اوپر لگ گیا ہے، یہ جسم کے ساتھ لگ گیا ہے، تو آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ پاک کرنے کی کوئی ابھی صورتحال نہیں ہے، تو آپ اس کے یعنی حلال گوشت جانور کے پیشاب اور حلال گوشت جانور کا پخانہ اگر کپڑوں کے ساتھ یا جسم کے ساتھ لگ گیا ہے تو وہ جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہے۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون کون سے جانور ہیں، جیسے بکری، بھینس، اونٹ، گائے وغیرہ، یہ حلال گوشت جانور ہیں، ان کا پیشاب اور پاخانہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور ہر وہ حرام گوشت جانور جو خون جہندہ نہ رکھتا ہو، گوشت حرام ہے، رگ کاٹے تو دھار مار کر بھی نہیں نکلتا، مچھلی وغیرہ مثال دے دی ہے انہوں نے، مچھلی وغیرہ، مچھلی کی رگ کاٹے خون دھار مار کے نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ سنتے ہیں نا جی، دریاؤں کے اوپر مچھلیاں جب پکڑتے ہیں، جیسے ہی ان کے منہ میں کنڈی ڈلتی ہے، کھینچ کے جب اوپر لے تو خود بخود ذبح ہوئی ہوتی ہے پہلے سے، ٹھیک ہے، وہ خون تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، وہ حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رگ کاٹے، اس کی رگ وغیرہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں وہ کاٹے اور خون دھار مار کے نکلے، یہ اس خون کے بارے میں ہوگا۔ ہر وہ حرام گوشت جانور جو خون جہندہ نہ رکھتا ہو، جیسے مچھلی وغیرہ، ان کا پاخانہ پاک ہے۔ مچھلی حرام گوشت ہے نا؟ جی ہاں، ہر مچھلی حرام گوشت نہیں ہے، کچھ مچھلیاں حرام گوشت ہیں جو ہم نہیں کھاتے، شیعہ اثنا عشری نہیں کھاتے، وہ حرام گوشت ہیں، اور جو ہم کھاتے ہیں وہ حلال گوشت ہے۔ شاید ان کی فقہ کے نزدیک جو کھاتے ہیں ان کی فقہ کے نزدیک وہ حلال ہو، لیکن ہم شیعہ اثنا عشری جو ہے وہ چھلکے والی مچھلی نہیں کھاتے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے لیے حرام ہے، تو اس کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے۔ کھٹمل وغیرہ بھی، اور اگر وہ گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے جانوروں میں شمار ہوتا ہو، جیسے مچھر، پسو، تو اس کا پیشاب بھی پاک ہے۔ البتہ اگر وہ گوشت رکھنے والا جانور شمار ہوتا ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کے پیشاب سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ پرندوں کے پیشاب اور بیٹ کا حکم،
تار کے اوپر کپڑے سوکھنے کے لیے ٹانگے ہوئے آپ نے، کوے نے آپ کے اوپر بیٹ کر دیا ہے، چڑی نے آپ کے اوپر بیٹ کر دیا ہے، یا کوئی ایسے پرندے ہیں کہ جنہوں نے بیٹ کر دیا، اپنا اس کے اوپر پخانہ کر دیا ہے، تو ان کپڑوں کا کیا حکم ہے جو آپ نے پاک کر کے کھونٹی کے اوپر ڈالے تھے خشک ہونے کے لیے، تو پرندوں نے اوپر بیٹ کر دی، تو کیا حکم ہے ان کپڑے کا؟ کیا کہتے ہیں کہ تمام پرندوں کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے، سارے پرندے، چاہے وہ حلال گوشت ہیں چاہے وہ حرام گوشت ہے، ان کا فضلہ اور پیشاب پاک ہے۔ فضلہ سے کیا مراد؟ یعنی بڑا پیشاب، اور پیشاب چھوٹا پیشاب، یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگرچہ وہ حرام گوشت ہی کیوں نہ ہو، حرام گوشت ہی کیوں نہ ہو، یعنی گوشت ان کا حرام ہے، جیسے چمگاڈر ہے، ٹھیک ہے، اس کا گوشت حرام ہے نا، اور چمگاڈر اس کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کا فضلہ جو ہے، اس کا پیشاب اور پخانہ، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگر کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو کپڑے نجس نہیں ہوتے۔ اس پیشاب اور پخانے کی بحث کا آخری سوال، اگر کسی جانور کی بابت شک ہو کہ خون جہیدہ رکھتا ہے یا نہیں، یا یہ کہ وہ حلال ہے یا نہیں، تو اس کے فضلے کا کیا ہو؟ کسی جانور کے بارے میں شک ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ حلال گوشت اپنا خون جہیدہ رکھتا ہے یا نہیں، یعنی رگ کاٹی جائے خون اس کا دھار مار کے نکلتا ہے یا نہیں، شک ہے، تو اب اس کے پیشاب اور پاکخانے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں خون جہیدہ رکھنے سے متعلق شک ہو کہ یہ جو ہے وہ کیا نام ہے جانور خون جہیدہ رکھتا ہے یا خون جہیدہ نہیں رکھتا، آپ کو شک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا فضلہ پاک شمار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جبکہ پیشاب سے احتیاط کی بنا پر اجتناب کرنا ضروری ہے۔ فضلہ پاک ہے لیکن پیشاب سے احتیاط لازم کی بنا پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اجتناب۔ اور اگر حرام و حلال گوشت ہونے میں شک ہو کہ اس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، فلاں جانور کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں شک ہے، تو اس کا پیشاب و پخانہ دونوں پاک ہے، یعنی شک کی صورت میں پیشاب اور پخانہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد